لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون صدق الله العظيم. معزز سامعین محترم، شعبان المعظم کا مقدس اور متبرک مہینہ ہے۔ ہر مہینہ اپنے اعتبار سے عظمتوں اور رفاعتوں کے لحاظ سے بلند ہے، لیکن شعبان المعظم یہ وہ عظیم شان مہینہ ہے جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ یوں تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی ہمارے ہیں، نبی ہمارے ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، لیکن اس کی شان کتنی بلند ہوگی جس کو حضور فرما دیں یہ میرے ہیں۔ حضور جس چیز کی نسبت فرما دیں کہ یہ میرا ہے تو اس کی عظمت بہت بلند ہوتی ہے۔ تو اس مہینے کو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ اور رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو معلوم ہوا شعبان بھی عظمتوں والا اور رمضان اس سے بھی زیادہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اور یہ رمضان سے قبل یہ مہینہ ہے، تو یہ مہینہ رمضان مبارک میں عبادات و ریاضات کرنے سے پہلے اس مہینے میں رمضان کی عبادات کی تیاری کی جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام پورے شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ، کیا آپ کے نزدیک تمام مہینوں سے زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سال اللہ تعالی ہر مرنے والی جان کو لکھ دیتا ہے اور لوگوں کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور فرمایا مجھے یہ مقبول ہے کہ جب میرا وقت رخصت آئے تو میں روزے دار ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ پسند فرماتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں رخصت ہوں دنیا سے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں آپ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ آپ دوسرے مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے اعمال اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس میں اچھے اعمال بھی ہوں گے، برے اعمال بھی ہوں گے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے حصے میں آئے گی۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اعمال میں، نامہ اعمال میں اچھے اعمال کر کے اس میں اچھے اعمال درج کروائیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے، پیارا مہینہ ہے۔ اور شب برات، شب کہتے ہیں رات کو، اور برات یعنی چھٹکارا، یعنی یہ رات جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں اسے لیلۃ نصف شعبان سے ذکر کیا گیا ہے۔ لیلۃ نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 4 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی رات بقر عید کی رات، یعنی قربانی کی جو عید ہے اس کی رات، اور دوسری رات عید الفطر کی رات جسے چاند رات کہا جاتا ہے۔ وہ بھلائیوں والی راتیں ہیں، وہ بھلائی والی رات ہے، اس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مغفرت و بخشش کی رات ہے۔ لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ چاند رات کس طرح گزارا جاتا ہے، کس طرح اس میں غفلت کی جاتی ہے۔
ہماری وہ رات بازاروں اور مارکیٹوں کی نظر ہو جاتی ہے، حالانکہ دیکھا جائے وہ عظمت اور عظمتوں والی رات ہے۔ اور تیسری رات 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور جن کی اس سال موت واقع ہوگی ان کے نام درج کیے جاتے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہ رات بڑی نازک رات ہے، اس میں بڑے نازک فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کئی کفن دھل کر تیار ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کفنوں کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور کئی عالیشان مکانات بن کر تیار ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان مالکان کی زندگی پوری ہو چکی ہوتی ہے، لیکن انہیں خبر ہی نہیں۔ اور بعض اس رات خوشیوں میں مگن ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا وقت پورا ہونے کو ہوتا ہے۔ تو اس رات میں بڑے نازک فیصلے کیے جاتے ہیں، اور بھلائیوں والی راتوں میں سے ایک عرفہ کی رات ہے، یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی جو شب ہے، وہ رات عظمتوں والی اور بھلائی والی راتیں ہیں۔ اور مزید یہ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اس رات اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنی بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ بنی کلب یہ پورا قبیلہ تھا، اس قبیلے کا ذکر کیوں ہوا؟ محدثین فرماتے ہیں کیونکہ یہ قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، سب سے زیادہ بکریاں اس قبیلے کے پاس ہوتی۔ آپ اندازہ کیجئے ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، بکریوں کا ریوڑ ہو اس کے جسم پر کتنے بال ہوں گے، تو پورے قبیلے کے پاس جتنی بکریاں ہوں ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش پر ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ اتنے کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جتنی بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اتنے لوگوں کو بے حساب بخش دیا جاتا ہے، لیکن بعض ایسے بدبخت بھی ہیں، محروم بھی ہیں کہ ان کی مغفرت اس مقدس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ مجرمین کون سے ہیں؟ وہ کون سے گنہگار ہیں؟ فرمایا مشرک عداوت والے، مشرک اور کافر۔ مشرک کافر تو یہ دائمی جہنمی ہے، ان کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی جب تک یہ ایمان نہ لائے۔ اور بعض مومنین میں سے بھی ایسے مجرمین ہیں جو اس بات میں وہ بھی محروم رہتے ہیں۔ ان میں ایک قاتل ہے جو بلا وجہ کسی مسلمان کو قتل کرے، تو قاتل کی مغفرت اس رات نہیں ہوتی جب تک وہ صدق دل سے توبہ نہ کرے۔ ایک جنگ میں حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص پر غلبہ پایا، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہم نے یہ واقعہ عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں تشریف لے آئے، آپ شدید ناراض ہوئے۔ حضرت اسامہ بن زید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو دل کو جیت کر دیکھا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، وہ صدق دل سے ایمان لایا؟ تو دیکھیے یہاں پر غلط فہمی کی وجہ سے قتل ہوا، رسول مکرم اتنے شدید ناراض ہوئے، اور جس کے بارے میں یقینی معلوم ہو کہ جو مسلمان ہے، یہ صاحب ایمان ہے، یہ قرآن پڑھنے والا ہے، یہ نماز ادا کرنے والا ہے، اس کو صرف دنیاوی لالچ کے غرض سے اس کو قتل کر دینا، چند پیسوں کے لیے، موبائل کے لیے، گاڑی کے لیے اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو قتل کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اس جرم سے جب تک توبہ نہ کی جائے گی اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح والدین کے جو نافرمان ہیں ان کی اس رات مغفرت نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ والدین سے معافی نہ مانگے اور اس گناہ سے پکی سچی توبہ نہ کر لیں۔
इसी तरह बिला वजह रिश्तेदारों से रिश्तेदारियां तोड़ना, कतई ताल्लुक करना, ये भी ऐसा जुर्म है कि एक ऐसा मुजरिमीन की इस रात मग़फ़िरत नहीं होती। इसी तरह तकब्बुर, जो तकब्बुर करते हैं, तकब्बुर करने वालों की भी मग़फ़िरत नहीं है इस रात जब तक कि वो तौबा ना करें। हमें चाहिए हम इस रात पक्की सच्ची तौबा करें। और तौबा सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, ये भी याद रखिए कि सिर्फ ज़बान से अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लिया, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तौबा 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 तौबा, ये तौबा नहीं। तौबा की 3 शराइत हैं, वो शराइत पाई जाएंगी, उसके बाद मज़ीद कुछ अहकाम हैं, वो अहकाम पाए जाएंगे, फिर उसको तौबा करेंगे। वो 3 शराइत कौन सी हैं? नंबर 1, जो जुर्म हुआ, जुर्म सरज़द हुआ, उस पर शर्मिंदगी हो, उस पर नदामत हो। जो जुर्म हुआ उस पर नदामत हो, शर्मिंदगी हो। आज जुर्म किए जा रहे हैं, शर्मिंदगी कुछ भी नहीं है, ज़बान पर अस्तग़फिरुल्लाह, ये तौबा की पहली ही शर्त नहीं पाई जा रही। सबसे पहली शर्त क्या है? शर्मिंदगी हो कि मैंने बुरा किया है, मेरे से जुर्म हुआ है, मेरे से बुरा हुआ है, तब तो शर्मिंदगी महसूस हो। दूसरी शर्त ये है कि जो जिस गुनाह में वो मुलव्वस है उस गुनाह को फौरन छोड़ दे, उस गुनाह को फौरन तर्क कर दे। ये दूसरी शर्त है। पहली शर्त नदामत है, शर्मिंदगी है, दूसरी शर्त छोड़ देना है, और तीसरी शर्त यह है कि आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा हो, जिसे अज़्म मुसम्मम कहा जाता है। आइंदा पुख्ता इरादा हो। जब ये 3 शराइत किसी गुनाह के बारे में पाई जाएंगी, फिर समझा जाएगा कि भाई इसने इस गुनाह से पक्की सच्ची तौबा की है। और पक्की सच्ची तौबा क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं कि पक्की सच्ची तौबा वो है जिससे हर गुनाह माफ हो जाते हैं। और वो तौबा ये है कि बंदा जिस गुनाह से तौबा करे, फिर पलट कर उस गुनाह की तरफ इस तरह ना जाए जिस तरह के थन से जब दूध निकलता है तो दोबारा थनों से निकला हुआ दूध वापस थनों में नहीं जाता, तो बंदा जिस गुनाह से तौबा करे दोबारा उस गुनाह की तरफ पलट कर ना जाए। ये पक्की सच्ची तौबा है। ये तौबा की रात है, रहमत और मग़फ़िरत वाली रात है। अल्लाह ताला अपनी इस रात में पक्की सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।